میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں. اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب آپ مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا. جی اور یہ صاحب جو جاتے عمران خان صاحب کہیں باہر رہے نہیں ہیں، بجا رہے ہیں تو پھر اپنی ان کی زندگی آبزرو نہیں کیا، کچھ اور ہی آبزرو کرتے رہے. کہتے ہیں وہ اپنے پیغمبر سے کیسے لیتے ہیں. بیٹلز ایک گروپ ہے بہت مشہور. بیٹل نے ایک بیان دے دیا تھا کہ وی آر مور پاپولر دین کرائسٹ. امریکہ کی سوال پہ غصے نہیں تھے، ہم تمہاری سیکورٹی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تم نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی. کس نے کہا وہ نہیں اپنے پیغمبروں کے بارے میں گن سکتا ہوں، واقعات گن سکتا ہوں. پوری کروسیڈز لڑی ہیں یار انہوں نے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو دیکھنا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ نکلتے ہیں، آپ کو ان 29 جو ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کی آپ 29 سفیر جو ہیں سفیروں کو بلانا چاہیے تھا، بلا کے ان سے. اور فارن آفس کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ایوری میٹنگ از منٹڈ. اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو بتائیں منٹس کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ کم از کم ان 2 منسٹرز کو ساتھ بٹھائیں اس کے ساتھ نیگوسیشن کے اندر، کہ چلو ہم، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، آپ بتائیں آپ نے اس سال کے اندر کیا کیا. میں نے خط لکھے، یہ خط. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پڑا ہوا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ جو سٹیزنز ہیں وہاں کے، وہ وہاں کی جو کورٹ ہے ہیومن رائٹس کی، اس میں جا کے اپیل کر سکتے ہیں. آپ نے کتنے لوگ پاکستانی گروپس کو موبلائز کیا. آپ شوکت خانے میں تو موبلائز کر لیتے کہ لاؤ جی ہم پیسے دیتے ہیں، تم جا کے اس کے اندر کیسز کرو. نہیں کیا. ٹھیک. دوسری بات، آپ نے کسی ایمبیسڈر کو نہیں بلایا، آپ نے کسی ایمبیسڈر کو ایون ریزنٹمنٹ نہیں شو کی. اب آتے ہیں آپ کی نہیں، ریزنٹمنٹ شو تو ہو گئی. اب فرانس نے اپنے شہری واپس بلا لیا، احتجاج ریکارڈ تو ہو گیا پبلک کی وجہ سے. اور پھر ایک تو رانگ اسیسمنٹ آپ کی، ایک آپ کا رانگ نالج آف دا ہسٹری آف ویسٹ، دوسری یہ کہ رانگ ٹارگٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روکنے جا رہے ہو. دنیا کو کوئی بندہ یہ چیز نہیں روک سکتا. آپ کون ایشورنس دے سکتا ہے کہ آج ہم جا کے کہیں گے تو رک جائے گی. یہ تو ایسا خواب ہے جو صرف دیوانے دیکھا کرتے ہیں زندگی کے تاریخ کے اندر، کہ میں کہوں گا تو دنیا میں امریکہ کو گالی نکالنی بند ہو جائے گی. ایسے ہم کریں گے جی امریکہ کو، لوگ امریکہ کو گالی نہیں دیں، کیسے ہوگا؟ امریکہ کا افغانستان میں نہیں کر سکا. اچھا اس کے بعد ہولوکاسٹ ہے فار ایگزامپل. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیس بنا ہوتا ہے. وہ جب اس کا کینیڈا کا جو بندہ، وہ بندہ بھاگ کے کینیڈا چلا گیا آسٹریلیا سے، اس نے جا کے وہاں کتاب لکھ دی. تو یہ نہیں رکتے ہوتے یہ چیزیں. آپ کا کام ہوتا ہے، آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے آخرت کو اپنی بچانے کے لیے آپ نے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے زیادہ یا اپنے رشتہ دار سے زیادہ، وہ اس میں ایمان نہیں. لا ایمان لمن لا محبت اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بندہ اس روٹین میں بھی اگر آپ جو ہے، آپ کا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ سودا روز خریدتے ہیں، آپ کی ماں کو گالی دے کے نکل جاتا ہے. آپ کہیں گے نہیں میرا سکسان ہو گیا دکان کا، میں سودا نہیں لوں، سودا لوں گا نہ لوں گا تو میں گھر میں بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ تو ماں کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ تو میں ماں کو منہ تو دکھا نہیں سکتا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کو دکھانے کے چلے. اب آتے ہیں اس کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر. آپ کی ایئرز اینڈ ایئرز آپ کی یورپین یونین میں ٹیکسٹائل ایجنسی بند ہو چکی تھی. فیصل آباد سے لوگ چیزیں اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ خان صاحب کی ایک خوش قسمتی کہ انڈیا میں کرونا ہو گیا، اب بنگلہ دیش میں کرونا ہو گیا. اس سے وہ مارکیٹ بڑی. جو لوگ یورپ پہ کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی یورپ نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ آپ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو آپ کی کنزمپشن پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے. وہ جو نائکی کی شرٹ
اور وہ पोलो की शर्ट बाहर बना के बेचते हैं, वो अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी की मुझे बिकेगी। आपने क्या किया? चलो डॉलर कमाया ना, और तो कुछ नहीं किया। फिर सबसे बड़ी बात यह, एक कहा जाता है कर्जे का मसला, उसमें एक लफ्ज है पेरिस क्लब इस्तेमाल किया जाता है। हम पेरिस क्लब के, एक तो पहली बात है कि पेरिस क्लब वाहिद मुल्क था जिसने कोरोना में भी पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी कर्जों के अंदर। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का कानून मजबूत है, हम ये पे कर सकते हैं, इनका ये है वो है। बात तो हमारे ऊपर ट्रस्ट पैसे डाल। पेरिस क्लब के अंदर मसला यह है कि पेरिस में उनका हेडक्वार्टर है, 12 मुल्क हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बेल्जियम भी शामिल है, पता नहीं क्या दुनिया जहान के मुल्क शामिल है। और वो उन लोगों में वो उनके बैंक हैं, मुल्क नहीं है। जी जी, बैंक अपना कर्जा नहीं रोकता। ये कभी नहीं हो सकता कि बैंक एग्रीमेंट करे 4 साल का तो कहे 1 साल में कर्जा वापस करो, सारी जिंदगी बैंक से कोई बात नहीं करेगा। तो लोगों को बेवकूफ न बनाओ, लोगों को सही बात बताओ। अब ये जो सिचुएशन चली हुई है, इस सिचुएशन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपने वर्चुअली आपने उनकी बैन उठा लिया है। ना शेख रशीद ने उनको कहा है कलअदम, ना वजीर आज़म ने उनको कलअदम कहा है। तो मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, कलअदम से तो मुज़ाकरात खत्म होते करो ना पहले। आप कह दो हमसे गलती हुई है। बड़ा आदमी वो होता है जो गलती मानता है। आप पहले करो, कह दो कि हमने गलती हुई है। मैं सच्ची बात कहूं, आज अगर आप ये ऐलान करेंगे, आपकी पोजीशन उनके सामने 50% खराब खत्म हो जाएगी कि हमने आपको गलत किया, हमने रॉन्ग असेसमेंट सुनी थी। बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े लोग जो हैं वो अपनी गलती को मानते होते हैं। यहां तो यू टर्न लो यार, इतने लिए हुए, इधर तो ले लो खुदा के लिए। कम से कम इस यू टर्न को फायदा ही हो इस मुल्क को। कोई अच्छा, उसके बाद अब आते हैं नेगोशिएशन के, मुज़ाकरात के ऊपर उनका मुतालबा था असेंबली का। असेंबली पे एग्री करा गए थे। मुझे ये समझ नहीं आती, असेंबली के अंदर डिस्कशन से कौन रोक रहा है आपको? ये अब्दुल अकबर चितराली साहब हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने करारदाद का मैं देखिए, आप मुझे ये बताएं, यमन का मामला आप असेंबली में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, होसी का मामला आप असेंबली में डिस्कस कर लेते हैं, ड्रोन का मामला आप असेंबली में डिस्कस कर लेते हैं, दुनिया जान में आप एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला असेंबली में डिस्कस नहीं करने तो देखने दे। आज जगह परवेज अशरफ जैसा बंदा, वो रसूल कौन है जो आपकी असेंबली में खड़ा? अब फिर एक और बात बताऊं, आज कमेटी बनाने की बात हुई। कमेटी नहीं सर, असेंबली में ऊपर कमेटी क्या होती है? टरखाने वाली बात नहीं, पार्लिमानी कमेटी, पार्लियामेंट मीटिंग कमेटी एक बड़ा गरीब फिक्रा सुनाऊंगा कि कमेटी नहीं, कल पीटीआई ने कहा कि हम पेश करें करारदाद, पेश करने का उसकी एक वजह बताऊं। आपकी असेंबली जो है ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 22 करोड़ पीपल, 22 करोड़, और ये 22 करोड़ का जब फिक्रा पहुंचेगा ना तो यूरोप का प्रेस भी हिल जाएगा। आसान नहीं है वहां कहना कि 22 करोड़ कहते हैं हमारा दिल दुखा है, 22 करोड़ कहते हैं हेट स्पीच हुई है, 22 करोड़ कहते हैं हमें तकलीफ है। 22 आप कितने लोगों को वहां जस्टिफाई करते फिरेंगे? आसान नहीं होता, ये को वहां का मसला नहीं है। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, असेंबली के अंदर पेश होती है, उसके बाद किस तरह खुश उसलूबी के साथ ये मामला तय पाता है। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कोरोना की तीसरी लहर और उसकी तबाहकारियों।